ہندوستان کا وہ طبقہ جو ان مساجد کے اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے اگر کسی وقف زمین یا مسجد یا کسی بھی چیز کے کاغذات وقف کے نہیں آئیں اس کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ کون 500 سال پرانے کاغذات لا کر کے پیش کر دے گا؟ قانون یہ تھا کہ جو مسجد بنی ہے، جو وقف پر بنتی ہے وہ وقف ہے۔ آپ کو کیا درد ہے کہ آپ اس وقف کو ختم کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو، حرام کھانا چاہتے ہو، اس لیے ان اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ دلی کے اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں جمعیت علماء ہند کا سنویدھان سرکشن سمیلن کا اجلاس کیا گیا۔ اس کی ادھیکشتا مولانا ارشد مدنی نے کی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں آیوجت سنویدھان بچاؤ سمیلن کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیش کی جنتا نے بھاجپا کی نیتیوں کو نکار دیا ہے اور اسے ہرا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار دو بے شاخیوں پر کھڑی ہے، ایک چندر بابو نائیڈو اور دوسرے بہار کے نتیش کمار۔ مدنی نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے نائیڈو کو اس کارکرم میں آمنترت کیا تھا لیکن وہ نہیں آئے اور اپنی پارٹی کے اپادھیکش نواب جان کو بھیج دیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا اگر مسلمانوں کی بھاوناؤں کو نظر انداز کر کے وقف ودھیک پارت کیا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری بیشاکھی نتیش نائیڈو کے ساتھ ساتھ کیندر میں بیٹھی دوسری طاقتوں کی بھی ہوگی۔ جمعیت علماء ہند نے اس مہینے کے انت تک یا دسمبر میں چندر بابو نائیڈو کے نرواچن چھیتر میں قریب 5 لاکھ مسلمانوں کا جماوڑا آیوجت کرنے کی یوجنا کی گھوشنا کی ہے، جہاں وہ مسلم سمودائے کی چنتاؤں اور بھاوناؤں کو وستار سے پیش کریں گے۔ مدنی نے کہا کہ وقف ہمارے پوروجوں نے استھاپت کیا ہے اور یہ اللہ کی ملکیت کا حصہ ہے جس پر مسجدیں بنائی جاتی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا سرکار کو ہماری سرکشا کرنی چاہیے کیونکہ ہم اسی دیش میں رہتے ہیں اور ہم کہیں باہر سے نہیں آئے ہیں۔ اگر ہندو گجر ہے تو مسلمان بھی گجر ہے، ہندو جاٹ ہے مسلمان بھی جاٹ ہے۔ وہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہندو مسلم اور سکھ الگ الگ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہندو مسلم سکھ اور عیسائی سبھی بھائی بھائی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ دلی میں کئی مسجدیں ہیں جن میں سے کچھ 400 سے 500 سال پرانی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں ایک ورگ ان مسجدوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ 500 سال پرانے دستاویز کون پیش کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ قانون کہتا ہے کہ وقف کی زمین پر بنی کوئی بھی مسجد وقف مانی جائے گی۔ بجنور ایکسپریس کے ساتھ بیورو چیف آفتاب عالم۔ مطلب ہے مسلمانوں کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو، حرام کھانا چاہتے ہو، اس لیے ان اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر جہاں ہے وہاں اسی طریقے سے اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے۔ اوقاف محفوظ ہیں، یہ آپ کے سامنے حضرت مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، تقریر کی ہے۔ اوقاف کو ہڑپنا چاہتے ہیں۔ ہماری مسجدیں اسی دلی کے اندر 400 500 سال کی مسجدیں ہیں جس میں جمعیت علماء کا دفتر بنا ہوا ہے، عبد النبی اکبر کے زمانے کی مسجد ہے، اور کتنی مسجدیں ہیں جن کے پاس اوقاف اللہ اکبر لاکھوں کروڑ کے اوقاف ہیں۔ جونپور میں جا کر کے دیکھو کیسی مسجدیں ہیں، دلی کے قرب و جوار میں دیکھو کتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں۔ ہندوستان کا وہ طبقہ جو ان مساجد کے اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے اگر کسی وقف زمین یا مسجد یا کسی بھی چیز کے کاغذات وقف کے نہیں آئیں اس کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ کون 500 سال پرانے کاغذات لا کر کے پیش کر دے گا؟ قانون یہ تھا کہ جو مسجد بنی ہے، جو وقف پر بنتی ہے وہ وقف ہے۔ آپ کو کیا درد ہے
کہ آپ اس وقف کو ختم کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو، حرام کھانا چاہتے ہو، اس لیے ان اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اوقاف ہمارے آباء و اجداد کے کیے ہوئے ہیں، اوقاف اللہ کی ملکیت میں دیے ہوئے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، آپ ان کی حفاظت کیجئے، اس لیے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر ہندو گوجر ہے مسلمان بھی گوجر ہے، اگر ہندو جاٹ ہے مسلمان بھی جاٹ ہے، اگر ہندو راجپوت ہے مسلمان بھی راجپوت ہے۔ جاؤ دیکھو کشمیر کے اندر، اگر ہندو برہمن ہے مسلمان بھی برہمن ہے۔ ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ کسی کو اچھا لگا یہ مذہب وہ اس مذہب میں چلا گیا، کسی کو یہ مذہب اچھا لگا وہ اس مذہب میں چلا گیا۔ کیا مذہب کی بنیاد پر اس ملک کے اندر آپ ہمیں جینے کا حق نہیں دیں گے؟ ہم اپنے جینے کا حق کو لیں گے۔ آپ نے جس سیاست کو اختیار کیا، آپ 2 الیکشن پہلے دیکھیے کس قوت کے ساتھ بی جے پی آئی تھی۔ آپ نے جس پالیسی کو اختیار کیا، سیکولرزم کو آگ لگانی چاہیے، اس کا نتیجہ اس الیکشن میں کیا ہوا؟ بی جے پی ہار گئی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر چندرا بابو نائیڈو کی بیساکھی نہ ہوتی اور ادھر نتیش کمار کی بیساکھی نہ ہوتی تو بی جے پی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی تھی۔ کیوں ہوا؟ وہ جو 14 سال پہلے اتنی قوت کے ساتھ آئی تھی کہ لگتا تھا کسی دوسری جماعت کا چراغ ہی نہیں جل رہا ہے، وہ چراغ آج بجھ کیسے گیا؟ اس پالیسی کی وجہ سے۔ ملک کی پالیسی اگر بھائی بھائی کی ہوگی ملک زندہ رہے گا۔ ایک باپ کی اولاد 5 4 3 اگر پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے وہ گھر آباد رہے گا، اگر دشمنی ہوگی سب برباد ہو جائیں گے۔ ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی ہیں۔ آپ اس پالیسی کو کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ ہم اسی طرح چلتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کا یہی کردار ہے، جمعیت علماء ہند آج بھی یہی کرتی ہے۔ میں نے ابھی چند مہینے ہوئے میوات کے اندر لوگ لٹ گئے، پس گئے، ان کو جمع کیا، ہم نے ان سب کو 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے دیے جا کر کے، مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے، ہم نے ان کو دیا، وہ خوش ہو گئے۔ ہم ہر سال تقریباً 1.5 کروڑ روپے دیتے ہیں بچوں کو جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، اونچی تعلیم کے لیے۔ اب آپ دیکھیے جو فرقہ پرست، اور میں کہتا ہوں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ آسام کے چیف منسٹر کا کردار بدبودار کردار ہے، خراب کردار ہے، مسلمان کو دفن کرنے کا کردار ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آسام کے سوا آسام کے اندر مردم شماری 71 نہیں، جیسے سارے ہندوستان میں 51 ہے، اسی طرح آسام کے اندر بھی 51 ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں اس کا اثر؟ آج اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر 71 ٹوٹ جائے اور 51 پر آ جائے تو آسام کے اندر 1.5 کروڑ بچے اور بڑے سب ہندوستان سے باہر ہو جائیں۔ کہاں جائیں گے؟ صرف مسلمان کی مخالفت، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے بغیر مسلمان کی بربادی کے۔ کوئی نہیں تھا، تنہا جمعیت علماء تھی۔ اس کے اندر بڑا کردار ہے مولانا مشتاق انور کا، جو جمعیت علماء آسام کے صدر ہیں۔ وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور 12 سال سے زیادہ مقدمہ لڑا، کروڑوں روپیہ اس کے اوپر خرچ کیا گیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ آج آیا تو یہ طے کر دیا گیا
کہ 51 نہیں، آسام میں 71 ہی بنیاد بنے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے آسام کی 80 لاکھ کی آبادی کو زندہ کر دیا جو موت کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ لوگوں کا یہ قول مجھ تک پہنچا ہے کہ کسی نے آسام کے چیف منسٹر سے یہ بات کہی کہ اب کیا ہوگا، کہنا ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم آسام میں مسلمانوں کو چین کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ دیکھیں کب تک چلتے ہیں۔ اگر جمعیت علماء زندہ ہے اور اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، ہم دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں۔ بجنور کی سبھی تازہ خبروں سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو بیل آئیکن پر کلک کر سبسکرائب کریں۔